لنراها في ضلال مبين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں بیان فرماتا ہے، وقال کہا نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، شہر کی عورتوں نے مصر عزیز کی بیوی کے متعلق یعنی زلیخا کے متعلق جب یہ باتیں شہر میں پھیلنے لگی تو شہر کی خواتین میں ان کا تذکرہ ہونے لگا کہ زلیخا کی نادانی دیکھیں کہ ایک وزیر کی بیوی عالی مرتبت خاتون ایک غلام پر دیوانی ہو کر بن بیٹھی ہے، زرخرید غلام پر شاہی خاتون اتنی صاحب جلال ہونے کے بعد اتنی بڑی نادانی کہ لیول برابر نہیں ہے، اور یہ غلام ہیں، وہ بیگمات میں سے بڑی خاتون ہیں اور اس نے یہ نادانی کر بیٹھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اپنے خواہشات کے لیے بلانے لگی، اور اس محبت میں وہ تو بڑی حد گزار کر آگے گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کی ان چال بازی باتوں کو سن کر ارسلت الیہن، ایک بلانے والے کو ان کی طرف بلایا، وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان کے لیے عالیشان تکیے بچھائے، قالین بچھائے، اور ان کی دعوت کی اور دسترخوان رکھا، اس میں طرح طرح کے کھانے رکھیں، اور ان تمام عورتوں کو چھریاں پکڑا دیں۔ 40 خواتین جو بڑی معزز گھرانے کی تھیں، انہیں دعوت دے کر شاہی خانہ میں بڑی بہترین طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی، اور انہیں ہر طرح کے کھانے پھل دیے، ساتھ میں چھریاں بھی پکڑا دی، اور انہیں کہا کہ اب تم یہ پھل کاٹنے سے اپنے آپ کو روکیں، یہاں سے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوگا، جیسے ہی وہ گزریں تو آپ پھل کاٹنا اور اپنے جو کھانا تناول کرنے کا معاملہ ہے اسے شروع کرنا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام جب وہاں عورتوں کے سامنے سے انہیں جب کہا گیا تو وہاں سے گزرے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب دیکھا ان کو عورتوں نے اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یعنی وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے کہ غلام ہے، اور غلام پر یہ شاہی خاتون جو ہے دیوانی ہے۔ جب انہیں عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ تو کہا تو یہ تو بہت بڑے ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ ڈالی اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے پھلوں کے بجائے ہاتھ کاٹنے لگی، اور انہیں درد تک محسوس نہ ہوا۔ حسن و جمال یوسف علیہ السلام سے اتنا وہ متاثر ہوئیں کہ انہیں اپنے اعضاء کا پتہ نہ چلا کہ چھری ہم پھلوں پہ چلا رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں پر۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس کو قرآن کریم نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت، جس کی خوبصورتی میں وہ محو ہو گئیں، گم ہو گئیں، ہوش کھو بیٹھی، انہیں پتہ تک نہ چلا کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور وہ بول پڑی اللہ کو پاکی ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، کیا ہے؟ الا ملک کریم، مگر یہ عزت دار فرشتہ ہے۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہیں معزز فرشتہ کہا۔ علماء نے اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا خوبصورت جو کسی انسان میں اس وقت پایا نہیں جاتا تھا، کوئی اس جیسا حسن و جمال والا نہ تھا، تو یہ جائے تعجب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، چونکہ انسان کا ایسا حسن و جمال نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ تو فرشتہ ہے، ایک تفسیر انہوں نے یہ بیان کی۔ دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عصمت کا بیان کیا کہ ہم 40 خواتین
انتہائی زیب تن ہو کر بڑی سجاوٹ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ تو فرشتوں کا کام ہے، انسان جیسا بھی ہو تو ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی لیتا ہے، انہوں نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، ایسا پاک و صاف ہے جیسے فرشتے پاک اور صاف ہیں، یعنی ان کو ان کی خواہش نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنی بات پوری کی تو اس موقع پر فائدہ اٹھاتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے گزرنے کے بعد زلیخا بول پڑی، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یعنی تانا زنی کر رہی تھی، مجھے طرح طرح کی باتیں سنا رہی تھی، تو یہ ایسا ہے جسے دیکھ کر تمہیں بھی اپنے ہوش حواس کا پتہ نہ چلا، تم نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ دی، میں کیسے اس چیز کو دیکھ کے برداشت کر لوں؟ تو یہ ناقابل برداشت معاملہ تھا، اس میں تانا زنی یا ملامت کرنے کا معاملہ نہیں، چونکہ یہ اختیار سے باہر مسئلہ تھا، تو بے اختیار والے معاملے میں تم نے مجھے تانا زنی کی ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے جب بھی انہیں اپنے خواہشات کے لیے بلایا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور میرے قریب نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر اس نے اگلا اپنا موقف اگلا اپنا ٹارگٹ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے اس بار میری بات نہیں مانی جو میں انہیں کہہ رہی ہوں، اس وقت اگر انہوں نے میری خواہش پوری نہیں کی، زلیخا دھمکی آمیز لہجے میں ان عورتوں سے کہہ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اگر اس بار انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل بھجوا دوں، اسے قید کروا دوں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، تاکہ وہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ رہے جہاں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، یعنی چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں، بدماشوں کے ساتھ اس کو جب جیل میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر انہیں احساس ہوگا کہ اس شاہی خاندان میں رہنے کے اور اس طرح کے ناز و نعمت کی چیزوں کو پانے کی پھر انہیں احساس ہوگا، چونکہ ابھی وہ جیل کا مزہ چکھا نہیں ہے، اب تو اگر اس نے بات نہیں مانی تو میں اسے جیل کا مزہ چکھوا کر دم لوں گی۔ اس نے یہ بات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام گزر کے آگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس چیز سے جو یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس گناہ کی طرف، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا، مجھے جیل بھجوا دے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رب ذوالجلال سے ان کی دھمکی سن کر اس کی فرمائش کی دعا کی کہ الہ العالمین میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، لیکن میں یہاں ان عورتوں کے بیچ میں ان کے مکر میں اپنی دفاع کرنا مجھے مشکل ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے الہ العالمین اگر ان کے مکر و فریب کو نہیں پھیرا، مجھے ان سے آپ نہیں بچائے تو پھر میں ان کی مکر و فریب میں مبتلا ہو کر نادان بن بیٹھوں گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اے الہ العالمین گناہوں سے بچانے والی تیری ذات ہے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اس دلدل سے، تو ہی مجھے نکال سکتا ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، اگر تو نے مجھے یہاں سے نہیں نکالا، تو نے میری مدد نہیں کی تو پھر ان کے جال اتنے خطرناک ہیں جس سے بچنا بہت مشکل ہے، پھر میں اس سے بچ نہیں پاؤں گا، اپنی ذاتی قوت سے نہیں بچ پاؤں گا اور پھر نادانی کر بیٹھوں گا، الہ العالمین مجھے یہاں سے بچا لیجئے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، قرآن مجید کے اگلے جملے نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے والے کون ہیں؟ جب اس نے دعا کی ہے تو اللہ نے قبول کیا ہے۔ یہاں بھی نبوت کا مقام اور مرتبہ ثابت ہو گیا۔ اگر یوسف علیہ السلام کی اپنی خواہش نہ ہوتی اور خود جیل جانا پسند نہ فرماتے، کبھی انہیں قیدی نہ بنایا جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کی خاطر جیل کو زیادہ ترجیح دی۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی کی اس دعا اور خواہش کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، رب ذوالجلال انہیں پھیر دیا، ان کی دلوں میں یعنی عزیز مصر کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اسے قید جیل بھیج دیا جائے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ جب یہ مجلس برخاست ہوئی، زلیخا نے
اپنے شوہر عزیز سے کہنے لگی کہ دیکھو اس کی وجہ سے میں بہت بدنام ہو گئی ہوں، میری عزت تار تار ہو گئی ہے، آج بھی شہر کی خواتین میری مہمان بنی تھی، انہوں نے بھی مجھے ملامت کیا ہے، تو میری عزت بچانے کی خاطر اس جوان کو جیل بھیج دی۔ جبکہ عزیز مصر کو پتہ تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اب صرف اس عورت کی عزت بچانے کی خاطر جو اس کی خواہش ہے زلیخا کی، اس کو پوری کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو چند دن کے لیے وہ جیل بھیجنے کی بات کر رہی ہے۔ تو عزیز مصر نے اس درخواست کو قبول کیا۔ اس کے قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی اور رب ذوالجلال نے اس کو دعا قبول فرمایا۔ جب یہاں عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ انہیں جیل بھیج دیں تو ان کے دل میں بھی رب ذوالجلال نے یہ بات ڈال دی، یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو وہاں قیدیوں کے پاس جب یوسف علیہ السلام کے یہ نبوت والا مرتبہ تھا، وہ سب کے سب ان کے خادم بنے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک اگر صاف شریف آدمی جیل میں چلا جائے، ان شریروں کے بیچ میں وہ انتہائی پریشانی کے دن انہیں دیکھنے پڑیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق سے وہ سب کے سب ان کے دل دادا بن گئے، ان کے عقیدت مند بن گئے، اور ان کے پاس آ کر اپنے خواب وغیرہ کے تذکرے کرنے لگے۔ علمی معلومات کا ایک سلسلہ چل پڑا تو یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ پتہ چلا کہ ہر قیدی کو مجرم نہ سمجھا جائے، ہر قیدی کو مجرم نہ سمجھا جائے، ان میں کئی ایسے ہیں مثل یوسف کے بے گناہ ہیں، کئی ایسے ہیں جو لوگ اپنی عزت بچانے کی خاطر بے گناہوں کو قید اور جیل میں ڈالے ہیں، سب کے سب مجرم نہیں ہوتے۔ تو جیلوں میں علماء بھی گئے ہیں، جیلوں میں اولیاء بھی گئے ہیں، قیدوں میں انبیاء بھی گئے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے دور میں وہ جیل چلے گئے اور جیل میں وہ کافی عرصے تک قید صعوبتیں برداشت کی۔ تو وہ ایک عالم دین صرف ان کے حکومت کے ناجائز معاملات پر زبان بلند درازی اور لسانی تقاریر اور جہاد کی وجہ سے اگر بادشاہ وقت اسے جیل بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے اور جیل ہی سے آپ کا جنازہ باہر آیا۔ تو معلوم ہوا کہ جیل میں قید میں جانا یہ جرم کی نشانی نہیں ہے، قید میں شریف لوگ بھی گئے ہیں، قید میں مجرم جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شریف بھی گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قید میں جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کسی کو آزمائش میں لا کر اس کے امتحان لیتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان رب ذوالجلال نے لیا، آپ قیدی بنے اور قید میں جب چلے گئے اس کے بعد پھر بادشاہ وقت کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت پڑی، پھر نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے، کل انشاءاللہ العزیز پر گفتگو کریں گے۔